پیارے بچوں، آج کے درس میں جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ آیت نمبر 16 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو ان آیت نمبر 11 سے 16 تک اس کا خلاصہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے دو انعامات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 اونگ یعنی نیند طاری ہونا، دوسرا باران رحمت، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پانی مل گیا اور وضو و غسل کا مسئلہ ان کا حل ہو گیا، تاکہ مسلمانوں کے دل اس پانی کی وجہ سے مضبوط ہو اور ان کے پاؤں جمے رہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے تیسرے انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں کو تسلی دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور ثابت قدم رہو۔ ان قریب اللہ کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت یعنی خوف ڈالے گا۔ اور فرشتوں کو کیا حکم ہوا؟ فرشتوں کو اللہ نے فرمایا ان کافروں کے گردنوں کے اوپر سے مارو اور ان کے جوڑ جوڑ کاٹ ڈالو، یعنی ان کے گردن تن سے جدا کر دو تاکہ ان کی یہ زندگی کی بقا ہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے لیے نکلے تھے۔ اور ان کے جوڑ جوڑ کاٹ ڈالو کہ ہاتھ اس لیے کاٹ ڈالو تاکہ یہ تلوار اٹھانے کے قابل نہ ہو سکے، اور پاؤں اس طرح مارو کہ یہ چلنے کے قابل نہ ہو سکے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سزا کی وجہ بیان فرمائی کہ ان کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، تو جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مزہ جو ہے دنیا میں چکو، یہ دنیا میں عذاب تھا تمہارے لیے، اور جان رکھو کہ آخرت میں تمہارے ان کے لوگوں کے لیے دوزخ کا تیار ہے، دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنگی قانون بیان فرمایا ہے کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کفار کی کسی جماعت سے ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے دوران دو استثناء یعنی وہ صورتیں جس میں میدان جنگ آپ چھوڑ سکتے ہو بیان فرمائی ہے کہ ان دو صورتوں میں آپ پیٹ پھیر سکتے ہو۔ نمبر 1 جنگی چال یعنی کوئی حکمت عملی ہو جنگ کی، اور دوسرا کسی اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ تو ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی بھی مسلمان پیٹ پھیرے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا کافروں سے، تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو یہ اس آیات کا خلاصہ تھا۔ اب اللہ رب العزت نے جو ان آیات میں ذکر فرمایا ہے ان کا ترجمہ سنیں۔ اذ یغشیکم، جب طاری کر دیا تم پر، النعاسا، اونگ کو، یعنی تمہیں نیند آ گئی، امانتاً، کس لیے کہ تم کو تسکین پہنچے، تم کو آرام پہنچے، من ہو اس نیند کی وجہ سے، یعنی اس کی وجہ سے، اس نیند کی وجہ سے تمہیں آرام اور سکون پہنچے۔ یہ پہلا انعام تھا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور برسا دیا تم پر، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی برسایا تاکہ لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تم کو پاک کر سکے، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی جب پانی میسر آیا تو وضو اور غسل کے لیے ان کو پانی مل گیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور دور کر دے تم سے، رجز الشیطان، شیطان کی نجاست یعنی جو ناپاکی ہے تم سے دور ہو جائے۔ وَلِيَرْبِطَ، اور مضبوط ہو جائے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل، یعنی تمہارے جو دل ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ، اور اس کی وجہ سے تم ثابت قدم رہو، اقدام، تمہارے قدم جمے رہے، یعنی تم پیچھے نہ ہٹو۔ تو یہ دو انعامات کا ذکر یہاں پر ہوا ہے۔ تیسرا انعام، اذ یوحی، جب وحی کی، رب کا، تمہارے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ فرشتوں کو اللہ نے کہہ دیا کہ ان مسلمانوں سے کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ فثبتوا الذین، پس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والوں کو ثابت قدم رہنے کے لیے کہو۔ سألقی، اور ان قریب، فی قلوب الذین، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جو کافر ہے، ان کے دلوں میں کیا کر دوں گا، الرعب، خوف اور رعب اور ہیبت یعنی ڈال دوں گا، یعنی ان پر خوف طاری ہوگا۔
اور پھر یہ کیا ہوگا؟ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ پھر اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ پس مارو ان کو، فوق الأعناق، ان کے گردنوں کے اوپر سے، وَضْرِبُوا، اور مارو، مِنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کا، كُلَّ بَنَانٍ، جوڑ جوڑ، یعنی ان کے جوڑ جوڑ کاٹ ڈالو، ان کے سر جو ہے تن سے جدا کر دو، اور ان کے ہاتھوں کے جوڑ اس لیے کاٹو تاکہ یہ تلوار اٹھانے کے قابل نہ ہو سکے، اور ان کے پاؤں اس لیے مارو ان کے جوڑ پر تاکہ یہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ ذالک بأنہم، یہ جو سزا تمہیں دی گئی ہے اس لیے شاق اللہ، کہ تم نے اللہ کی مخالفت کی ہے، وہ رسول اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، ومن یشاقق اللہ، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، وہ رسول اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ جو ہے شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوا، بس یہ جو عذاب تھا، یہ جو تمہیں مختلف قسم کے تمہارے جوڑ کاٹ دیے گئے، تمہارے گردن تنوں پر مارا گیا، گردنوں پر مارا گیا، تن سے سر جدا ہوئے، تو یہ دنیا میں عذاب تھا۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار، اللہ نے دوزخ کا عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہ ان 3 انعامات کا ذکر تھا، اور پھر کفار کی جو نافرمانی کی وجہ جو اللہ نے ان کو سزا دی ہے، ان کی وجوہات اللہ نے بیان کی ہے۔ اب اس آیت نمبر 15 میں اللہ نے مسلمانوں کو جنگی قانون بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا مقابلہ ہو، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جو کافر ہے، زحفاً، لشکر کشی کی صورت میں، یعنی تم ان کے ساتھ لڑ رہے ہو، فلا تولوہم الادبار، پس ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ تولو پھیرنا نہیں ہے، ادبارہم پیٹ، یعنی بھاگنا نہیں ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ ومن یولہم، اور جو پھیرے گا، یومئذ، اس دن، دبرہ، پیٹ، یعنی کافروں سے بھاگے گا، کافروں سے بھاگے گا، تو کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ الا متحرفا لقتال، لیکن 2 صورتیں ایسی ہے جس میں پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے۔ پہلی صورت، الا متحرفا لقتال، کہ کوئی جنگی حکمت عملی ہو، کوئی جنگی چال چلنی ہو، تو اس وجہ سے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ او متحیزا الی فئۃ، یا کسی اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے تم دشمن کے صفوں میں کود پڑے ہو، تمہاری تعداد کم ہو گئی ہے، تمہارے ساتھی شہید ہو گئے، اب تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ ہماری تعداد کم رہ گئی ہے، تو تم دوبارہ واپس آؤ، مسلمانوں کو اپنے ساتھ، مجاہدین کو، نئے مجاہدین کو اپنے ساتھ لے کر ان پر دوبارہ حملہ کرو۔ لیکن یہ اس وجہ سے کہ بھاگنا مقصد نہ ہو، بلکہ ان کافروں سے مقابلہ ہو۔ فقط باء، پس مبتلا ہو گیا، بغضب، اللہ، یعنی غضب میں، من اللہ، اللہ کے غضب میں، جو ان 2 صورتوں کے علاوہ بھاگے گا وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ کا غصہ اس پر ہوگا۔ ومأواہم جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت خراب جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ آپ کے اس سبق میں 2 سوالات، ایک غزوہ بدر کے انعامات، یہ بھی حل ہو گئے، 3 انعامات تھے، اور کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ان مسلمانوں کو کیا ہدایات ہے، تو یہ 2 سوالات، اور یہ ایک بات، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یہ حل ہو گئے، ان کو یاد کرے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔